اس مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی عظیم صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج اسی مناسبت سے اس صحابی رسول کی عظمت، آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ صحابی رسول ہونا بہت بڑی عظمت اور عزت کی چیز ہے، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے پاک نبی کی سیرت کی روشنی صحابہ کی زندگیوں سے نظر آتی ہے۔ اس جماعت کے ایمان کا، عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نقل میں، ان کی اتباع میں جو حضرات آج ایمان بنائیں گے، عمل بنائیں گے، اللہ رب العزت ان کو ایمان کا نور اور عمل کی اللہ برکت اور خیر عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی عظیم نوجوان، جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ کے ساتھ ہی فرما دیا، پھر اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا، آپ کی تعلیمات میں، آپ کے قریب آپ کی دعائیں بھی نصیب ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، پہلی دعا یہ دی کہ یا اللہ اس امیر معاویہ کو اپنی پاک کتاب کا علم بھی نصیب فرما، حساب کا علم بھی نصیب فرما، اور ان کو عذاب سے بھی حفاظت نصیب فرما۔ یہ دعاؤں کی برکت، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو بڑا کتاب کا عالی علم نصیب فرمایا، بڑا اچھا علم ان کو نصیب ہوا، اور حساب و کتاب میں بھی اللہ نے بڑی مہارت عطا فرمائی، اور صحابہ سارے ہی عذاب سے محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں مانگی، دعا دی ہے کہ یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، خود بھی ہدایت کے اعلیٰ درجہ پر ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلانے والا ہو۔ پھر صحابہ نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو صحابہ نے پھر دیکھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہی گمان ہو رہا تھا کہ یہی امام مہدی آ گئے ہیں، یہی مہدی ہے، عظیم مہدی ہے۔ بہرحال اللہ نے ہدایت کا بڑا عظیم درجہ دیا، دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلا رہے تھے، تو اس صحابی رسول کو عظیم عظیم دعائیں نصیب ہوئیں، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عظمت اور احترام کا لفظ ہی ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر خدمت پہ معمور ہو گئے کہ کتابت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب فرما لیا۔ کلام الہی کی وحی آتی، حضور علیہ السلام ان کو لکھواتے، اور صحابہ بھی تھے اس جماعت میں، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ چنانچہ امیر معاویہ کا نام کاتبین وحی میں آتا ہے کہ وحی الہی کو لکھا کرتے تھے، جو اللہ نے بہت بڑا اعزاز اور عظمت امیر معاویہ کو نصیب فرما دی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہمیشہ محبت و عظمت اور عظیم مقام کی دعائیں کرواتے کرائے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابیت کا بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا۔ پھر دوسرے مقام ان کو اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا کہ جیسے جیسے عمل بڑھتا گیا، کردار بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی، اور اہل اسلام کے وہ مقتدا اور پیشوا ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں بڑے آسان طریقے سے کرتے، اور اخلاق نبوی ایسا خوبصورت سیکھا کہ صحابہ دیکھتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے علم والے، بڑے بردبار، بڑے حوصلے والے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس قریشی نوجوان کی عظیم صفات کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ تو ہے غصے کے وقت بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ غصے میں بندہ بڑا بے قابو سا ہو جاتا ہے اور غصے میں بہت کچھ بولتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھی مسکرا کر، یعنی ہے تو اس کے اوپر غصہ، لیکن پورے قابو میں ہیں، بے قابو نہیں ہو جاتے، بندے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ بولتے ہیں اور بڑا ہی کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ غصے میں بندہ حد سے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ صحابی رسول ایسے ہیں جن کی تعریف دوسرے صحابہ بھی ایسے کرتے تھے کہ غصے میں بھی اپنے آپ پہ قابو پانے والے، علم اور حکمت دانائی پانے والے عظیم صحابی رسول ہیں، جن کو پھر خلافت کے اوپر بھی لگایا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ ان کو مقام دیا کہ بڑی آسان طریقے سے انہوں نے سیاست اور حکمرانی اور سلطنت کو چلایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی حکومت اور سیاست کو بھی ایک مثالی بنا دیا۔
بڑے آسان طریقہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر خدمت سر انجام دیا کرتے تھے، جو بھی ڈیوٹی لگائی گئی بڑے اچھے طریقے سے کرتے۔ صحابی کی تعریف تو شروع سے وہی چل گئی کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور حضور کی خدمت میں آ گئے اور دعائیں نصیب ہو گئی اور خوشخبری پائی اور ہدایت پائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی احترام کا ہی سبق دیا کہ سارے صحابہ کا خیال کیا جائے، رعایت کی جائے، احترام کیا جائے، عزت کی جائے۔ جتنی آج صحابہ کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، اللہ اتنا زیادہ بلند والا اور بہترین مقام اپنے پاک رسول کی امت کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ضروری ہے عزت و احترام ہو، ذرا برابر احترام میں کمی نہ آئے۔ اللہ کے محبوب نبی کے ارد گرد بیٹھنے والوں کے لیے تو قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کے آس پاس ہیں، میرے رسول کے قریب بیٹھے ہیں، میرے نبی کے پاس ہے، وہی عمل، وہی کردار، وہی سارا نظام اپنا چکے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے دنیا میں بھی بڑی عظمت کا اعلان کیا گیا اور آخرت کا مقام بھی بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ رب ان پہ راضی ہے اور اللہ رب العزت سارے اپنے پاک نبی کے صحابہ پہ راضی ہو چکے ہیں۔ صحابی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، باقی درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ وہ مقام کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہاں جہاں جس صحابی کے لیے جو مقام حضور نے منتخب کر دیا اسی کا اعلان فرما دیا کہ یہ مقام صداقت پر ہے، یہ مقام عدالت پر ہے، یہ مقام حیا پر ہے، یہ مقام شجاعت پر ہے، یہ سخاوت پر ہے، یہ فلاں مقام پر یہ صحابی اس عظمت کے لیے، یہ تفسیر کے لیے متعین ہے، یہ اذان کے لیے لگایا۔ جہاں جہاں حضور نے ان کو مناسب سمجھا وہی ان کا مقام بیان کیا گیا۔ امت مسلمہ کے لیے بہرحال حضور کے سارے صحابہ قابل احترام ہیں، کسی کو معمولی یا چھوٹا نہ کہے، ان کے اپنے درجات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا بلند سے بلند مقام اور اعلیٰ شان بیان فرما دی ہے۔ امت کسی کو پوچھتی ہے، اسی کو پوچھتے تھے بتائیے سال کس کا زیادہ ہے؟ جب بات چلی نا کہ عمر بن عبدالعزیز ایک بڑے خلیفہ گزرے، عدل و انصاف کے بڑے چرچے، سادگی کے بڑے چرچے، خلافت کے بڑے چرچے، خدمت کے بڑے چرچے، اتنے چرچے کہ گمان ہوا کہ بڑا عظیم ان کا مقام ہے۔ چنانچہ وہ لوگ محدث وقت کے پاس آئے، پوچھنے لگے کہ بتائیے مقام حضرت امیر معاویہ کا زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا زیادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابی کو جو شان دی ہے ساری کائنات والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا مقام عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے اور خدمت کی وجہ سے اور اچھی خلافت کی وجہ سے بنا۔ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، لیکن جو امیر معاویہ کی شان ہے ان کی تو سواری کی بڑی شان ہے۔ امیر معاویہ جس سواری پہ سوار ہو کر جا رہے تھے اس سواری کی بڑی عظمت تھی، اور جو بھی مٹی ان کے ناک تک پہنچی اللہ کے محبوب نبی کے صحابی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس ان کے ناک میں جانے والی مٹی کی عظمت کا مقابلہ بھی بعد میں آنے والا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا صحابی کا مقام بنایا، وہ حضرات سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے جب ان کے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، رب راضی ہو گئے، تو صحابی کے بارے میں بندے عام کیوں خیالات کریں؟ صحابی کا تو بڑا مقام ہے، ہر صحابی کی عزت و احترام دل میں ہو، اعتراض نہ ہو۔ صحابہ کے آپس کے اختلافات کو لوگ بیان کر کے ایک کی تنقیص کر دیتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے، اس کا وہ ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کوئی کسی کے بارے میں ایسا کوئی بات کرے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا نظام بنا دیا ہے اور انہوں نے بھی آپس کے معاملات کو بڑے آسان طریقہ سے چلایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اب اس وقت اختلافات بھی چلتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اختلاف حضرت علی کے ساتھ. حضرت امیر معاویہ کا اس معاملے میں خلافت پہ نہیں تھا، خلیفہ بنے، انہوں نے تسلیم کیا، امیر المومنین ہے، چوتھے خلیفہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے. پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، خلیفہ برحق ہے. خلافت کے اوپر کوئی انکار و اعتراض نہیں کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی تو حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں تھی، ایسے قصاص لیا جائے، ایسے بدلہ لیا جائے. چنانچہ اختلافات چلے اور بڑی دور تک باتیں چلیں، لڑائیوں تک بات آئی. دشمن بھی سمجھا، روم والا بھی سمجھا. قیصر روم نے بھی خط لکھ دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت علی کے خلاف اگر فوج کی ضرورت ہے، ہم آپ کے تعاون کے لیے تیار ہیں، ہم فوج بھیج دیں گے، علی سے آپ مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، جواب دیا. قیصر روم کو کہا کہ روم والے کتے، تمہیں یہ کیسے جرت ہو گئی کہ ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے فوج کی تو ایسی پیشکش کر رہا ہے؟ اگر تو ایسا علی کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آج جو اختلاف کرتا ہوں، میرا کوئی ایمانی خلافت کا یا ایسا کوئی اختلاف نہیں. وہ قصاص عثمان کے اوپر ایک معاملہ ہے تھوڑا سا. جب آپ حضرت علی کی طرف آئیں گے، امیر معاویہ نے کہا کہ سب سے پہلے علی کا سپاہی بن کر تیرے مقابلے کے لیے میں میدان میں آ کر کھڑا ہو جاؤں. صحابہ ایسے آپس میں مل کر چلتے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کریم نے کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان کے پاس آنے والی جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے. میرے نبی کے پاس آنے والے، قرآن کہتا ہے آپس میں بڑے رحم دل، کافروں کے اوپر بڑی سختی کرنے والے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے. دنیا نے دیکھا جیسے قرآن میں بیان کیا گیا، میرے نبی کے صحابہ نے اسی طرح کر کے دکھایا. آپس میں کہنے لگے اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، قصاص عثمان کا معاملہ ہے، باقی میری علی سے کوئی نفرت اور لڑائی نہیں، میری کوئی عداوت نہیں، میرا کوئی ان کی خلافت پہ اعتراض نہیں. چوتھے خلیفہ بنے، امیر المومنین ہے، اپنے وقت کے خوبصورت بادشاہ، بہترین ہے، مقام انہی کا زیادہ ہے. خود اعلان کرتے تھے عظمت جو اللہ نے ہمارے اوپر سرداری کی علی المرتضیٰ کو عطا فرما دی ہے. کسی کو شان گھٹانے کی اجازت نہیں، لڑانے کی اجازت نہیں. قرآن کہتا ہے یہ اپنوں سے نہیں لڑتے، یہ دوسروں سے لڑتے. اختلاف ہوا، اپنی جگہ ہوا، یہ اپنے معاملات کے اندر ہوا، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کسی صحابی رسول کو طعن کرنا، کسی صحابی رسول کو برا کہنا، کسی صحابی کی شان کو گھٹانا، یہ بندے کے ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہوگی. سارے صحابہ کی عزت پیدا کرے گا، اللہ ہدایت کا نور عطا فرما دے گا. سارے صحابہ عزت والے، احترام والے. اللہ نے مقام تو سب کو دیا، کسی کو نیکی میں مقام ملا، کسی کو تقوی میں مقام ملا، کسی کو کسی عمل کی وجہ سے بڑا مقام ملا، علم کی وجہ سے ملا. تو صحابہ کہتے ہیں فقاہت میں بڑا علم والا، حوصلے کی وجہ سے کسی کو ملا. امیر معاویہ بڑے حوصلے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ نے بڑا مقام دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے.
امیر معاویہ کی سلطنت کو بھی سلام پیش کیا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کوئی نہ کرے. دنیا والے بڑی باتیں کرتے اور بڑا اس کو چلایا گیا، بڑا اٹھایا گیا، بڑا پھیلایا گیا. نہیں، ہم تو اس نسبت سے دیکھتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے رسول کی خدمت میں آ گئے، اور آئے تو اللہ نے کلمہ بھی نصیب فرمایا، دعائیں بھی نصیب فرمائی، اور علم اور حکمت کا خزانہ بھی عطا فرمایا، حوصلہ بھی عطا فرمایا، اور حضور کی سیرت کا ان کو بہترین عمل کرنا بھی نصیب فرما دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آنے والے بڑی بڑی شان والے آئے. لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا بڑا مقام فقاہت میں، ٹھیک ہے. امام دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام، بڑی عظمت، شان ولایت کے اندر بہترین ان کا مقام. امام احمد ابن حنبل کا بڑا مقام، اور اولیاء کرام ایسے دنیا میں آئے، بڑا اعلیٰ اور بہترین مقام، بڑی عظمت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. کسی کو ولایت میں، کسی کو فقاہت میں، کسی کو علم میں، کسی کو اخلاق میں، کردار میں بے شک خوبصورت مقام ملا. اور جو صحابی رسول کو مقام مل سکتا ہے کائنات والوں کو نہیں مل سکتا. اپنی عبادت و ریاضت اپنی جگہ کریں گے، ایک بلند مقام تک پہنچیں گے. وہ مقام ولایت ہے، اور مقام ایسا جو صحابی کو دیکھنے والا ہے وہ تابعی بن گیا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے براہ راست رسالت مآب کی زیارت کی ہوتی ہے. اس سے بندہ آج مثال سے سمجھے، بندہ روشنیاں جتنی مرضی لگا لے، لائٹ جتنی مرضی چلا لے، بلب جتنے مرضی چلا لے، بڑی روشنی ہو جائے گی، ایسے روشن ہو جائے گا اور ایسے اندھیرا ختم ہوگا، لیکن سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سورج کی روشنی اتنی بڑی، بڑے سے بڑا چراغ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بڑے سے بڑا کوئی ایسی روشن والا کنواں وہ حیثیت سورج کے آگے نہیں رکھتا. تو اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا، سراج منیر کہا، آفتاب نبوت کہا. وہ ایسا سراج ہے، بہترین سورج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ساری کائنات سے زیادہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بڑا آفتاب بنایا، نبی بھی ان کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے امام الانبیاء کو عطا فرمایا. اب بندہ دیکھے کہ روشنیاں حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بات کے اندر دیکھا، لیکن جو صحابہ کو روشنی ملی ہے براہ راست آفتاب نبوت سے ملی ہے، جو اللہ نے سب سے زیادہ نور ان کو عطا فرما دیا ہے. روشنیاں یہ اپنی جگہ. تو اسی طرح ولایت کی روشنی، علم کی روشنی، کمال کی روشنی، انصاف کی روشنی، سچائیوں کی روشنی، روشنیاں حاصل کرتے رہو. اسی لیے اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا وہ تو ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ نور حاصل کیا، وہ اخلاص حاصل کیا جو دنیا والے نہیں حاصل کر سکے. اللہ نے اپنے نبی سے براہ راست ان کو ایسا فیض نصیب فرمایا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج تھوڑی سی وہ عظمت تعریف کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام دیا تو وہ صحابی رسول بنے. ہم سب کے لیے قابل یعنی وہ عزت احترام کا انداز اپناتے ہیں، ان کے لیے ایسی خوبصورت محبت کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا ایک کردار بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو کلمہ تو خوبصورت نصیب کیا ہی، حضور نے پڑھایا، ان کو اللہ نے عمل اور کردار بھی اچھا نصیب کیا، کیونکہ براہ راست سیرت مصطفیٰ سے روشنی حاصل کرتے تھے. اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے. آج دنیا والے ان کو دیکھ کر پیچھے چلتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم
ایمان والے جن کے اوپر اللہ کے نام کا بڑا اثر ہوا، کلام الہی کا بڑا اثر ہوا، دل کے اوپر بڑا خوبصورت اثر ہوا، ان کے دلوں کی بھی اصلاح ہو گئی، ان کے عمل بھی بڑے خوبصورت بن گئے۔ اسی لیے جب دیکھا گیا تو صحابی سارے تعریف کرتے، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو اللہ نے اتنی بڑی سیاست کا مقام دیا، عمل کے اندر بھی آگے بڑھتے گئے۔ محبوب نبی نے فرمایا میری امت کے اندر ایک بندہ ایسا بھی اٹھے گا، سب سے پہلے پیری جہاد کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا، جنت کا حقدار بنا دے گا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یہ مقام اللہ نے امیر معاویہ کو عطا کیا۔ امیر معاویہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، اس کو لے کر چلے، دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہے، اللہ نے بڑی بڑی فتوحات عطا فرمائی۔ امیر معاویہ کو ایک سے بڑھ کر دوسری عظمت اللہ نے عطا فرمائی، اور بحری جہاد کرنے کی سعادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت کا پکا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت اور ایسی یقین دہانیاں ہو گئی۔ صحابہ دیکھ رہے ہوں گے نا اس وقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ کے فرمان کی طرف پھر وہ دیکھتے تھے، آپ کا فرمان آیا کون پورا کرے گا، کس کی شہادت ہوگی، کون اس مقام کو پائے گا؟ وہ کہتے ہیں زبان نبوت سے نکلا ہوا جملہ ہے، ضرور پورا ہوگا، کس کو شہادت نصیب ہو گئی؟ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے وہ بڑی عظمت والا صحابی رسول ہے، امیر معاویہ، جس نے بحری بیڑا بھی بنایا اور اللہ نے قبرص اور مسلم دنیا کی فتح بھی ان کے ہاتھ پہ مقدر فرما دی تھی۔ تو عظمت میں نے کہا یہ بات میں اعمال سے بڑھتی ہے، لیکن وہ مقام صحابیت کا مقام، وہ مقام عظمت کا مقام، وہ حضور کی زیارت کر کے جو کلمہ پڑھنے سے ملا ہے، وہ اللہ نے ساری کائنات سے صحابہ کو ممتاز اور افضل بنا دیا ہے۔ اس لیے صحابی کا احترام اور ان سے روشنیاں حاصل کر کے بندہ چلے، ان کو اپنا مقتدا بنائے، ان کو اپنا پیشوا بنائے، ہر ایک معاملے کے اندر بنائے، کیونکہ سیاست میں ان کا نام کیوں آتا تھا؟ بڑی سمجھ رکھتے، سلطنت میں ان کا نام کیوں آیا؟ بڑی سمجھ تھی، بڑی بصیرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نظام چلایا، لوگ آج اس سے چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خیر امت مسلمہ کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک نبی کی جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے، احترام عزت بھی اور ان کی محبت بھی، اور ان کی روشنی میں بندہ آگے چلتا بھی چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہترین کردار عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے پاک نبی کی اس جماعت کا پورا احترام کرتے ہوئے اللہ